الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کے بعد اس کی عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو، بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق باہمی رضامندی سے نکاح کر لیں۔ یہ حکم الہی ایسا ہے جسے نصیحت سے تعبیر کیا گیا، اور فرمایا یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور یہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ پیدا کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں دو قسم کی روایات ذکر کی گئیں اور دونوں کا مفہوم تقریباً یکساں ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت جمیلہ بنت یسار کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی بداح بن عاصم سے کیا۔ اتفاق سے زوجین میں نا اتفاقی اور ناچاکی پیدا ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے جمیلہ کو طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد عبداللہ نے جمیلہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا تو یہ طلاق چونکہ رجی دی تھی، یعنی ایسی طلاق دی تھی جس کے بعد عدت کے اندر رجوع کا انہیں حق تھا، اور عدت گزر گئی، اب انہیں رجوع کا حق تو نہیں لیکن از سر نو وہ دوبارہ نکاح کر کے آباد ہونا چاہیں تو یہ شریعت حق دیتی تھی، تو انہوں نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ حضرت جمیلہ بھی رضامند ہو گئی، مگر حضرت معقل نے قسم کھا لی کہ اب میں جمیلہ کا نکاح اپنے بھائی سے نہیں کراؤں گا، چچا زاد بھائی سے نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی اس قسم کھانے پر اور دوبارہ ان زوجین کے نکاح میں رکاوٹ بننے پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو سرکار نے حضرت معقل کو بلا کر یہ فرمان الہی سنایا تو انہوں نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے نفس کی نہیں مانوں گا، رب کی اطاعت کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ نکاح کرایا، اپنی قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا۔ یہ اس کا ایک شان نزول بیان کیا گیا۔ دوسرا اس کا شان نزول اسی مفہوم کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی۔ یہ طلاق بھی رجی تھی۔ عدت گزر جانے کے بعد دونوں یعنی خاوند اور بیوی نکاح پر رضامند ہو گئے،
مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، تو ان کے اس انکار پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ حکم الہی دیا گیا کہ اے عورتوں کے والیوں، جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے اور وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حکم الہی کے سامنے اپنا انکار چھوڑ دیا، تو دوبارہ ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ دو قسم کے شان نزول کی روایات بیان کی گئی۔ ممکن ہے دونوں ہی واقعات ایک ہی وقت میں واقع ہوئے ہوں اور دونوں کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو۔ یہاں طلقتم سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے جو شان نزول کے مطابق ہے، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے لو یا طلاق بائنہ دے لو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اس طلاق کے بعد اپنی مدت، اپنی عدت پوری کر بیٹھیں، عدت گزر جائے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ حکم اس عورت کے اولیاء ورثاء کو ہے، تو اے عورت کے والیو انہیں نہ روکو ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ دوبارہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ شریعت کے مطابق آپس میں دوبارہ نکاح کرنے پر رضامند ہوں اور دونوں ہی راضی ہوں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ایک مضمون ہے، ایک مفہوم ہے کہ طلقتم سے مراد طلاق بائنہ یا رجعی ہے، جس میں عدت گزرنے کے بعد زوجین دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ان ینکحن ازواجہن، یہاں لفظ ازواج سے مراد ان کے وہ سابقہ شوہر ہی مراد ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے سابقہ شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اے عورتوں کے والیو تم رکاوٹ نہ بنو، تم ان کا نکاح ہونے دو۔ دوسرا، اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور لفظوں کے اندر یہ احتمال موجود ہے کہ یہاں اذا طلقتم سے مراد عام طلاق ہے، کہ وہ خواہ رجعی ہو، بائنہ ہو، مغلظہ ہو، کوئی بھی طلاق ہو، تو طلاق کے بعد جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہاں ازواج سے مراد وہ سابقہ شوہر نہیں بلکہ کہیں اور کسی جگہ نکاح کرنا اور اس نکاح کے بعد ہونے والا شوہر مراد ہے۔ تو فرمایا کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اور اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اب اے عورتوں کے والیو انہیں نئی کسی جگہ نکاح کرنے سے نہ روکو، بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق نئی جگہ پر نکاح کر رہے ہوں۔ اور یہ دونوں مفہوم اس آیت کریمہ سے مراد ہو سکتے ہیں، اور نئے سرے سے نکاح کرنا کسی اور خاوند سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور سابقہ شوہر سے نکاح کرنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب طلاق رجعی یا طلاق بائن ہو جائے اور اس کے بعد عدت گزر جائے تو اب خامند اور طلاق یافتہ بیوی دوبارہ نکاح کرنے پر شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور انہیں دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار ہے، اور انہیں یہ اختیار شریعت نے دیا ہے، وہ مختار ہیں، ان کا کیا ہوا نکاح جائز ہوگا، اور عورت کے کسی بھی وارث اور ولی کو اس نکاح کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عورت کے والیوں کو
دوبارہ ان کے نکاح کرنے سے رکاوٹ بننے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم انہیں دوبارہ آباد ہونے سے نہ روکو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو زوجین طلاق سے پہلے بھی بعد میں بھی عدت کے اندر رجوع کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اگر رجوع نہیں ہوا، عدت گزر گئی، تو اب وہ جو عورت کے والی ہیں وہ اسے اپنی انا کا، ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اب اگر زوجین دوبارہ نکاح کر کے آباد ہونا بھی چاہیں تو عموماً عورت کے والی اور ورثاء اس دوبارہ ہونے والے نکاح میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں منع فرمایا کہ تم اس نکاح میں رکاوٹ نہ بنو، بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق نکاح کر کے آباد ہونا چاہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر کے آباد ہونا چاہیں تو رکاوٹ نہ بنو جب کہ شریعت کے مطابق وہ کر رہے ہوں، اور اذا ترادوا بینہم بالمعروف، وہ راضی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نکاح میں زوجین کی باہمی رضامندی یہ ضروری ہے۔ اگر رضامندی سے وہ نکاح نہ ہو تو وہ نکاح منعقد ہوتا نہیں، بلکہ جب تک وہ خاتون راضی نہیں ہوگی اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر اس سے پوچھے بغیر اس کے ولی نے، اس کے وارث نے نکاح کر بھی دیا تو بھی اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر وہ راضی ہوئی، اجازت دی، تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، ورنہ وہ کل عدم ہو جائے گا۔ یہ فائدہ اذا ترادوا بینہم سے اخذ کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جو خاتون عاقلہ بالغہ ہوتی ہے وہ اپنا نکاح کرنے میں خود مختار ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے اس اختیار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ینکحنا، مؤنث کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ عورتیں نکاح کریں، تو ظاہر ہے انہیں نکاح کرنے کا اختیار ہے، تبھی ان کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ نکاح کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ خاتون اپنا نکاح کرنے میں خود مختار ہے، وہ اصالتاً بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، وکالتاً بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اصالتاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ایجاب و قبول بھی کر سکتی ہے اور اپنے ایجاب و قبول کے لیے کسی کو وکیل بھی بنا سکتی ہے، اور اس کو اپنا نکاح کرنے میں ولی کی اجازت ضروری نہیں، شرط نہیں، بشرطے کہ وہ نکاح وہاں کرے اور ایسی کیفیت میں کرے کہ اس کے نکاح سے اس کے ولیوں کو کوئی آر لاحق نہ ہو۔ مثلاً اس کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مہر مثل میں، اس کے خاندان میں جو مہر چل رہا ہے خواتین کا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، مہر مثل میں کمی نہ کرے۔ اگر کمی کرے گی تو ظاہر ہے اس کے ورثاء والیوں کو یہ باعث عار ہوگا۔ تو اگر وہ مہر مثل میں کمی نہیں کرتی، اسی طرح وہ غیر کفو میں، یعنی برادری کے لحاظ سے اپنے ہم پلہ میں یا اپنے سے بہتر برادری کے اندر نکاح کرتی ہے تو اس کو اختیار ہے۔ اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تو اس کا یہ نکاح کرنا بھی چونکہ اس کے اولیاء اور ورثاء کے لیے باعث عار بنے گا، اس لیے یہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالغہ عاقلہ عورت نکاح کرنے میں خود مختار تو ہے، بشرطے کہ وہ غیر کفو میں نکاح نہ کرے، کیونکہ غیر کفو میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اور مہر مثل کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ مہر مثل اگر نہ ہوا تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن اولیاء کو اختیار ہوگا اعتراض کرنے کا۔ یہاں آپ نے جب یہ سماعت فرما لیا کہ غیر کفو میں اگر عورت نکاح کرے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین رکھنا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ موجودہ جو حالات جا رہے ہیں، خاص طور پر جو مغرب زدہ لوگ ہیں، جہاں لڑکیاں والدین کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرنے پر دلیر ہو جاتی ہیں، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے والدین کو ساری زندگی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو خاص طور پر یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر غیر کفو میں کیا تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ نکاح کرنے کی انہیں اجازت تو ہے اور اختیار ہے، لیکن وہاں اختیار ہے
جہاں ان کے ورثاء کے لیے باعث عار نہ ہو۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے فلا تعدلوہن ان لفظوں سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ نکاح کے معاملہ میں قرآن مجید عورت کے والیوں کو جب یہ فرما رہا ہے کہ تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح منعقد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، نکاح سے رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، رکاوٹیں ختم کرنی چاہیے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جب اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اس واسطے کہ یہ تاخیر بعض اوقات بہت سارے فتنوں کا باعث بن جاتی ہے، اور روزمرہ ہونے والے واقعات اس پر شاہد عادل ہیں۔ تو نکاح جب اولاد عمر کو پہنچ جائے نکاح کی تو اس وقت جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ جب تمہیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے جس کے اخلاق اور کردار کو، دین کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو وہاں پر نکاح کر دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے وہاں نکاح نہ کیا تو پھر بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور یہ جو عام طور پر لڑکی کے والدین کے ذہنوں میں ایک تصور ہوتا ہے کہ کوئی امیر رشتہ ملے، کوئی خوشحال گھرانہ ملے، وہ صرف عمارت کو، دولت کو دیکھ کر رشتے منعقد کرتے ہیں اور اچھا کردار اس کو ٹالتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ تم ان کے نکاح میں کیوں رکاوٹ بنتے ہو، اس لیے انہیں اس بات میں سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں فتنوں میں مبتلا ہونے کا سامان نہ کر رہے ہوں۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ جہاں نکاح کرنے میں لڑکی کی منشا ہو اور وہ رشتہ کفو اور برابری والا بھی ہو تو وہاں نکاح ہونے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ وہاں قرآن مجید کا یہ حکم ہمارے لیے رہنما ہے کہ لا تعدلوہن، تم انہیں نکاح کرنے میں نہ روکو، بلکہ وہاں نکاح کرا دینی چاہیے۔ اور اگر وہاں نکاح کرائیں گے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ستھرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام بجا لائیں تو اس میں برکت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر شریعت کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے بے برکتی ہوگی، اس کے اندر گناہ ہوں گے اور تنگی پیدا ہوگی۔ شریعتی کے احکام پر عمل کرنے کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ اگر طلاق ہو جائے، خواہ کسی بھی قسم کی طلاق ہو، اور اس کی عدت گزر جائے اور وہ متعلقہ خاتون کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کہیں اور نکاح کرنے سے بھی اس خاتون کو نہیں روکنا چاہیے، نہ ہی عورت کے والیوں کو روکنا چاہیے اور نہ ہی اس عورت کے سابقہ شوہر کو روکنا چاہیے۔ اب فلا تعدلوہن کا حکم سب کو عام ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات عالیہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔